شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ نساء میں ابتدائی شریعت کے احکامات ہیں اور منافقوں پر تفصیلی بحث ہے۔ لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقین جانو اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکے تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے دو دو، تین تین، چار چار سے نکاح کر لو۔ لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک بیوی ہی کرو، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضہ میں ہیں۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے۔ یہ آیت ایک سے زائد بیویاں کرنے کی اجازت دینے کے لیے نہیں آئی تھی، کیونکہ اس کے نزول سے پہلے بھی یہ فعل جائز تھا، اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک سے زائد بیویاں اس وقت موجود تھی۔ دراصل یہ اس لیے نازل ہوئی تھی کہ لڑائیوں میں شہید ہونے والوں کے جو بچے یتیم رہ گئے تھے، ان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ اگر ان یتیموں کے حقوق تم ویسے ادا نہیں کر سکتے تو ان عورتوں سے نکاح کر لو جن کے ساتھ یتیم بچے ہیں، اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو۔ البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو، اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالہ نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو، اور انہیں نیک ہدایت کرو، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقہ سے کھائے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اور جب تقسیم کے موقع پر کنبہ کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو، اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ہوئے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے۔ بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کرے اور راستی کی بات کرے۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بڑھتے ہیں، اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایک بڑی گہرے تفکر کی ہمیں تلقین دے رہے ہیں کہ اگر میں خود مروں تو یار میرے کیا کچھ خیال آئیں گے اپنے بچوں کے لیے۔ اسی طرح جب کوئی مرتا ہے تو آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ مر گیا ہے تو اب ہمارے لیے کھلی چھوٹ ہوگی کہ اب ہم اس کا مال کھائیں، اور یہ سمجھیں کہ ایک یتیم جو سا ہے معاشرے کا کمزور ترین فرد بن گیا ہے تو ہم اس کو تر لقمہ بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ اتنی سختی کر رہے اس بات پر کہ یتیم جب باپ تھا تو سبحان اللہ وہ ایک پاور تھی، اس کے سر پہ ایک ہاتھ تھا قوت والا۔ اب جب باپ نہیں رہتا تو میرے آقا کا، میرے رب کا ڈائریکٹ سے اس یتیم کے سر پہ ہاتھ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے باپ والوں سے زیادہ مضبوط حیثیت دیتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ سارے اس کے کام اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ ایک نیکی کی حیثیت سے ہمیں تلقین کر رہے ہیں کہ تم لوگوں کا
ان بچوں کا جن کا باپ نہ ہو ان کے ساتھ تمہارا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے. یہاں اتنا خوبصورتی سے ہمیں ایک موٹیویشن دی گئی ہے کہ اگر تم یتیم کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہو تو جتنے بال اس کے تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی تمہارے نیکیاں لکھ دی جائیں گی. یہاں سے تھوڑا آپ اندازہ کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو امتحان میں ڈالتا ہے تو ایکچوئل آپ امتحان میں ڈال گئے ہو. تو کتنا عظیم پیغام ہے ہمارے لیے کہ معاشرے کے اندر ایسے افراد ہماری کتنی محبت کے مستحق ہیں، کتنے ہمارے مال کے مستحق ہیں، ہمیں کتنی فکر ہونی چاہیے. اب یہ دیکھو کہیں بھی اب آپ تو شام کو اچھی اچھی ڈشز کھا کے سوئے لیکن آپ کے ساتھ کوئی بھوکا ہے تو یہ آپ کا امتحان ہے بڑا سخت اور پوچھ ہوگی. اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک انتہائی خوبصورت اور بیلنسڈ معاشرہ قائم کر رہے ہیں اور اس میں ہمیں ایک دوسرے کا امتحان بنا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہماری زندگیوں کو ایک سفر میں تربیت میں، اور جو ہم پیچھے بار بار پڑھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آئے ہماری زندگیوں کو پیور کرنے، سنوارنے. یہ ہے سنوارنا. میری زندگی کب سنورے گی؟ جب اس کے اندر سے میں وہ سب کمزوریاں نکال دوں گی جو میرے نفس کی ہیں اور میں ان سب بھلائیوں کو باہر لوں گی جو میرے اللہ کے احکامات میں ہیں. میں اللہ کے رنگ اختیار کروں گی کیونکہ میرا اللہ تو بڑا ہی منصف ہے، سخی ہے اور احسان کرنے والا ہے. اللہ ہمیں بھی احسان کرنے والا بنا دے مالک، اور ہمارے اندر بھی یہ جو اتنی بھیانک قسم کی سزا ہے اس سے بچنے کی ہمارے فکر عطا کر دے. تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے. اگر میت کی وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے. اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصہ کی حقدار ہوگی. یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے. تم نہیں جانتے تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے. یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے. اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکہ کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے. اور وہ تمہارے ترکہ میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا. بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے. اور اگر وہ مرد عورت جس کا میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکہ کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے. جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو. یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ دانا و بینا اور نرم خو ہے. یہ اللہ کے مقرر کردہ حدیں ہیں. اب یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اتنی باریکی سے یہ سارا کچھ ہمیں بتایا ہے، لیکن ہائے افسوس اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کے یہ قوانین نہ کسی نے آج تک نافذ کیا، ہمارے وہی چل رہے ہیں جو جہالت کے ہمارے پچھلے اسلام سے پہلے کی دنیا کے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان قوانین کو باریکی سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے اللہ. اور اللہ ہم سے حساب نہ کر لینا ان باتوں میں. اللہ تعالیٰ ہم بہت کمزور ہے، یہ اللہ کی مقرر کی حدیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا
اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اللہم لا تجعلنا منہم۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کے مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دے تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں۔ یہ کہ ارادتاً گناہ کرتے جانا اور پھر معافی مانگتے جانا، اگلے دن پھر کر لیا پھر معافی مانگ لینا، تو یہ اس کی روح سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ایک مومن، ایک مسلم، تجھ پہ ایمان لانے والا اور تجھ سے ڈرنے والا کبھی بھی ارادتاً کوئی گناہ غلطی نہیں کرتا میرے اللہ، بس اگر غیر ارادی ہو جائے تو ہمیں معاف کر دے میرے مالک۔ تو یہ اللہ بڑی خاص گہرائی سے ہمیں بات سمجھا رہے ہیں، اور اللہ ساری باتوں کو کی خبر رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی۔ اور اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ اب توبہ کا ہم نے فرعون کا دیکھا کہ وہ جب مرنے لگا ہے تو وہ کہتے ہیں میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، تو اللہ اکبر، وہ توبہ کا وقت نہیں ہوتا جب جان ہنزلی کی ہڈی تک پہنچ جائے، اس سے پہلے پہلے توبہ ہے۔ اور اللہ ہمیں دے توفیق کہ ہم ایسی توبہ، سچی توبہ کر لے جس سے ہمارے ماضی مستقبل اور ظاہر باطن کے سارے ہی گناہ دھل جائیں اللہ، معتبر اور متبرک گھڑیوں کے اندر اللہ اور کتاب اللہ کی سفارش سے تو ہمیں معاف کر دے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس کا مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ ہاں اگر وہ کسی صریح بدجلنی کے مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر رہو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سا مال ہی کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے کچھ واپس نہ لینا۔ کیا تم اسے بہتان لگا کر اور سری ظلم کر کے واپس لوگے؟ اور آخر تم اسے کس طرح لے لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں؟ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے۔ تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دو شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو ہو چکا ہو، ورنہ صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن و شو نہ ہوا ہو، تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں 2 بہنوں کو جمع کرو، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔